السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ریٹ کے ودیارتھیوں اور دوستوں اور ساتھیوں کا استقبال ہے ARM اردو ایجوکیشن چینل پر۔ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ جیسے کہ کل کے سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فعل کے متعلق، اور فعل کی دو قسمیں جو ہے، فاعل کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے جو تھی وہ پچھلے سبق میں سمجھا چکا ہوں۔ آج افعال کی، فعل کی، کریا کی، ورب کی کچھ اور بھی قسمیں ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے۔ فعل کی تعریف ادھر بھی میں کر چکا ہوں، آج پھر وہی، تاکہ نئے سبق کے لیے آپ کے دماغ میں فعل ہو، اور فعل کی دو قسموں کا، فاعل کے اعتبار سے معروف اور مجہول، اور معنی کے لحاظ سے فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص، یہ قسمیں جو ہے میں پچھلے سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آج ہم فعل کی اور باقی جو قسمیں ہیں زمانے کے اعتبار سے ان کا ذکر کریں گے، اور پھر آج فعل کی متعلق جو باتیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ فعل، ورب، کریا کو کہتے ہیں۔ تعریف، اس کی کیا تعریف ہے؟ جیسے کسی چیز کا ہونا، کرنا زمانے کے ساتھ سمجھا جائے، یہ زمانے کا قید ہے، زمانے کے ساتھ سمجھا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ کسی کام کو بھی فعل کہتے ہیں، کام جو ہوتا ہے اس کو بھی فعل کہتے ہیں، جیسے کرنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، کھانا، پینا، یہ بھی فعل ہے، لیکن یہ کام ہے، یہ کیا ہے؟ کام ہے، یعنی اس کو اسم مصدر کہیں گے، اس کو فعل نہیں کہیں گے۔ فعل اسی کو کہیں گے جس میں زمانہ، وقت پایا جائے، کوئی نہ کوئی کال اس میں ضرور ہو، اسی کو کیا کہیں گے؟ فعل۔ جو یہ یہاں فعل سے مراد ہے وہ کال ہے، کریا۔ فعل کی قسمی زمانے کے لحاظ سے، زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ نے بہت ساری جگہ پڑھا ہوگا، بچپن میں ہر چیز میں پڑھا ہوگا کہ زمانے کی 3 قسمیں ہوتی ہے: ماضی، حال، مستقبل۔ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ ماضی بھوتکال، حال ورتمان کال، اور مستقبل بھویشیہ کال۔ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر یہ آپ پڑھ چکے ہو، لیکن یہاں پر میں نے 3 اور کو جوڑ دیا: فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ دیکھو یہ بھی فعل کی زمانے کے اعتبار سے ہی ہے، لیکن یہ ایسی ہے جو ان کے اندر ہوتی ہے، فعل حال کے اندر ہی ہوتی ہے، یہ فعل حال کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ اس لیے زمانے کے اعتبار سے جو فعل کی اصل قسمی ہوتی ہے وہ 3 ہی ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے 3 کو اور ذکر کر دیا، تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، کھول کے اگر کوئی چیز ایسی سامنے آ جائے تو ہم اس کا جواب دے سکیں، ہمارے امتحان کے لیے آسانی ہو۔ تو زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ 3۔ وقت 3 ہی ہوتا ہے، یا تو گزر گیا ہوگا، یا ابھی چل رہا ہے، یا آئندہ آئے گا۔ وقت کتنے ہوں گے؟ زمانے کتنے ہوں گے؟ 3۔ جو گزر گیا اسے اردو میں زمانہ ماضی کہتے ہیں، یہی یاد رکھنا ہے آپ کو۔ زمانہ ماضی کہتے ہیں وہ زمانہ یا وقت جو گزر چکا۔ زمانہ حال وہ موجودہ زمانہ، یعنی وہ وقت جس میں کام جاری ہو، کام چل رہا ہو ابھی، اسی کو کہیں گے زمانہ حال۔ زمانہ مستقبل، آنے والے زمانے یا وقت کو مستقبل کہتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ شروع سے پڑھ کے آ رہے، آسان ہے۔ اب زمانے کے لحاظ سے فعل کی 6 قسموں کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ابھی جو میں نے 6 قسمیں پیچھے بتایا اس میں اصل 3 ہے، پھر ان 3 میں کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے تاکہ ہمارے سامنے آسانی ہو سکے۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں ہوتا ہے، یعنی بھوتکال: جاوید اقبال مدرسہ گیا، رشید نے روٹی کھائی، احمد بازار جاتا تھا۔ اب یہ دیکھو، گیا، کھائی، جاتا تھا، یعنی یہ سب پہلے ایسا ہوتا تھا، گزرے ہوئے وقت میں ہوتا تھا، تو ایسے کیا کہیں گے؟ فعل ماضی کہیں گے، بھوتکال کہیں گے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے فعل ماضی کو، ماضی لفظ یاد رکھنا ہے کہ بھوتکال کو ماضی کہتے ہیں۔ جلدی جلدی چلیں گے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ سب کو آتی ہے، آپ نے پڑھایا بھی ہوگا کہیں،
اور شروع میں پڑھا بھی ہوگا، کچھ لوگوں نے پڑھایا بھی ہوگا، کوئی پرائیویٹ ٹیچر بھی ہوں گے۔ دوسرا ہے فعل حال، وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا موجود زمانے میں سمجھا جائے، یعنی فی الحال، فی الوقت، ابھی جو کام چل رہا ہے اسے، جو کام کو کہیں گے فعل حال کہیں گے۔ جیسے بچے میدان میں کھیلتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتا ہے، احمد کھانا کھاتا ہے، تو اس میں چمکتی، کھیلتے ہیں، چمکتی ہے، گرجتا ہے، کھاتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ کام جو ہے موجودہ زمانے میں ابھی ہو رہا ہے، ورتمان میں کنٹینیو کام ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ فعل حال ہے، اور اس کو فعل حال کہتے ہیں۔ اردو میں یہی آپ کو یاد رکھنا، فعل حال، ورتمان میں جو ورتمان کال ہوتا ہے اس کو فعل حال کہتے ہیں۔ پھر ہے فعل مستقبل، فعل مستقبل، فعل مستقبل فعل مضارع، فعل مستقبل اس کو کہیں گے جس میں، یہ ایڈیٹنگ میں شاید نہیں آیا ہے، فعل مستقبل اس کو کہیں گے جس میں جو آنے والے زمانے کو بتائے، جو آنے والے زمانے کو، آئندہ زمانے میں جو کام ہوگا اس کو فعل مستقبل کہیں گے۔ جیسے جائیں گے، ٹرین آئے گی، کھانا کھائیں گے، سبق پڑھیں گے، تو اس میں جو آئندہ زمانے کے میں آ رہا ہے، آئیں گے، کھائیں گے، ٹرین آئے گی، دوڑیں گے، کھیلیں گے، تو یہ جو ہے یہ آئندہ زمانے میں کام کرنے کا بتا رہا ہے، یعنی آئندہ زمانے میں بتائیں گے، تو بھوشیہ کال کے لیے جو بتائے اسے کہیں گے فعل مستقبل، اردو میں اسے کیا کہیں گے؟ فعل مستقبل۔ یہ تین ہو گئی جو مشہور قسم تھی، آپ کو آ رہے تھے۔ اب فعل مضارع، یہ ہے امپورٹنٹ، یہی تھوڑا مشکل ہے، اس کو اگر سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے سب آسانی ہو جائے گی۔ فعل مضارع، فعل مضارع جس فعل میں حال اور مستقبل دونوں پائے جائے۔ فعل مضارع ایسا ہوگا جس میں دونوں کال ہو، ورتمان اور بھوشیہ کال دونوں زمانے پائے جائے، اسے فعل مضارع کہیں گے۔ اب جیسے مثال کے طور پر، وہ چراغ روشن کرے تو میں جاؤں، وہ کھانا کھائیں تو ہمیں خوشی حاصل ہو۔ اب دیکھو اوپر کی یہ جو مثالیں ہیں، وہ چراغ روشن کرے، اب یہ ہو گیا ورتمان، تو میں جاؤں یہ ہو گیا بھوشیہ کال، یعنی یہ ہو گیا حال اور یہ ہو گیا مستقبل۔ روشن کرے یعنی ابھی کرے، تو میں جاؤں یعنی کچھ دیر کے بعد پھر میں جاؤں، تو یہ کیا ہو گیا؟ حال اور یہ مستقبل۔ تو فعل مضارع اسی کو کہیں گے جس میں حال اور مستقبل زمانہ دونوں پائے جائے، اسے فعل مضارع کہیں گے۔ وہ کھانا کھائیں تو ہمیں خوشی حاصل ہو، یعنی وہ کھانا بھی کھائیں گے تو ہمیں خوشی حاصل ہوگی، وہ کھانا کھانے کے بعد ہمیں کیا ہوگی؟ خوشی حاصل ہوگی، تو آئندہ میں خوشی ہوگی، وہ ابھی کھائیں۔ تو یہ کیا ہے کہ دونوں زمانے پائے جا رہے ہیں۔ جب دونوں زمانے کسی ایسے جملے میں جب دونوں زمانے پائے جا رہے ہو تو اس وقت کہیں گے فعل مضارع ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایسے فعل ہے کہ ان میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، پس ایسے افعال جن میں دونوں زمانے پائے جائے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ بہت آسان تھا، اور ان میں زمانوں میں بس یہی تھا مشکل، لیکن اس میں بھی یہ کیا ہے؟ آسان ہے، آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم فعل امر، فعل امر یوں سمجھو کہ امر کے معنی کیا ہے؟ حکم کے۔ امر کے معنی کیا ہے؟ حکم کے ہے۔ امر کے معنی کیا ہے؟ حکم کے۔ اب جب امر کے معنی حکم کے ہو گئے تو آپ سوچ لو کہ آپ نے جس کام کے کرنے کا حکم آرڈر دیا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فعل امر ہو جائے گا۔ پانی لا، بیٹھ جا، کھانا کھا، کتاب پڑھ، خط لکھ، تو یہ جس کام میں ہم کسی کو آرڈر دیتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ فعل امر ہوگا۔ فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، یعنی حکم وہی امر کے معنی حکم لی، سمجھ لو آپ، حکم آرڈر دینا، حکم دینا، حکم دیا جائے۔ مثلا اسے خط لکھو یا لکھ، بینچ پر بیٹھو، اپنی کتاب کھولو، اپنا سبق یاد کرو۔ تو اب اس میں دیکھو، لکھو یا لکھ، بیٹھو،
کھولو، یاد کرو، یہ کیا ہے؟ حکم امر کے معنی میں ہے۔ تو ایسے کام جس میں کسی کام، ایسا فعل جس کے ہمیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے تو اسے کیا کیا جائے گا؟ فعل امر کہا جائے گا۔ فعل نہیں، فعل نہیں جو ہے اس کا یہی ہے کہ نہیں، نہیں معنی نہیں، نہیں سمجھ لو آپ، نہیں کے معنی نہیں، یعنی اس میں کسی کام کے نہ کرنے، کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، یعنی ایسا حکم دیا جائے جس میں منع ہو، منع کا حکم دیا جائے، مت کھیلو، مت دوڑو، مت جاؤ، مت ستاؤ، ایسا نہ کرو، بچوں کلاس میں مستی مت کرو۔ تو یہ جو ہے یہ فعل نہیں کہلاتے ہیں، یہ فعل نہیں کہلاتے ہیں۔ وہ فعل جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، مثلا نئی کتاب خراب نہ کرو، کسی کو گالی مت دیں، جانوروں کو مت ستاؤ۔ تو اوپر کی مثالوں میں جو ہے کرو، دیں اور مت ستاؤ، مت دیں اور مت ستاؤ، یہ جو ہے یہ ایسے فعل ہے جن کے ذریعے سے کیا ہے؟ کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کسی کام کے کرنے سے روکا جا رہا ہے کہ ایسا کام مت کرو۔ تو روکا جائے جس کام سے اس کو کہیں گے فعل نہیں۔ اب پھر ہر ایک کی یعنی ماضی، حال اور مستقبل کی جو ہے ان کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہے۔ اب ان کو بتا رہے ہیں، یہ تو سمجھا دیا، ان کی تعریفیں وغیرہ سمجھا کے اب جو ہے ہر ایک کی الگ الگ قسمیں ہیں، ماضی کی الگ قسمیں ہیں، حال کی الگ قسمیں ہیں اور مستقبل کی الگ قسمیں ہیں۔ تو زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام باقی وہی بات کہہ دی کہ ماضی اور حال زمانے کے اعتبار سے ہے۔ پھر ان زمانوں میں سب سے پہلے زمانہ بیان کیا ہے ماضی کو، تو کہتے ہیں فعل ماضی وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا جائے، جیسے شہناز آئی، میں نے خط لکھا تھا، وہ پڑھ رہا تھا۔ فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ پھر ان سے ماضی جو ہے اس ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں۔ تو آئیے ہم باری باری ان کو پڑھتے ہیں۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی شرطیہ یا تمنائی۔ اس کو شرطیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور تمنائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ شرطیہ یعنی کوئی شرط لگائی گئی ہو، ایسی ماضی جس میں کوئی شرط لگائی گئی۔ تمنائی یعنی کوئی تمنا، کوئی آرزو ظاہر کی گئی ہو۔ تو یاد رکھنا دونوں معنی، دونوں کبھی کبھی کہوں گے دونوں کا ایسا سوال پوچھے گا کہ شرطیہ سے پوچھے گا یا پھر تمنائی سے پوچھے گا، اس لیے ان دونوں کو یاد رکھنا ہے۔ ماضی بعید، ماضی استمراری، اور اس کا نام ہے ماضی ناتمام۔ ایسی ماضی جو تمام نہ ہو، ختم نہ ہو، ایسا ماضی، اس کو ماضی ناتمام کہیں گے۔ ماضی شکیہ یا احتمالی، ماضی شکیہ یا احتمالی، اس کے بھی 2 نام ہیں، ماضی شکیہ یا احتمالی۔ کوئی بھی ایک پوچھ سکتا ہے کہ یوں پوچھ لے کہ ماضی شکیہ کون سی ہے اور اس میں سے آپشن دے دے تو آپ کو احتمالی کا ہوگا، تو احتمالی کو رائٹ کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بات اتنی تو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دیکھو یہ نام سے ہی آپ ان کی جو ہے سمجھ جاؤ گے، نام سے ہی۔ جیسے ماضی مطلق، ماضی مطلق کا مطلب یہ ہے کہ مطلق چیز، یعنی اس میں کوئی قید نہ ہو، قریب، بعید، شرط، تمنا یا شک، ایسی کوئی چیز نہیں ہو، سیدھی بات ہو، اس کو کہیں گے ماضی مطلق۔ جیسے زاہد آیا، اب زاہد آیا، کب آیا؟ ابھی آیا ہے، بہت پہلے آیا ہے، یا آنے کی آرزو تھی، ایسی کوئی شرط نہیں ہے، تو یہ ماضی مطلق ہے۔ ماضی قریب یعنی ایسی ماضی، یعنی ایسا کام جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا، جیسے زید آیا ہے، یعنی ابھی ہی کچھ دیر پہلے آیا ہے۔ ماضی شرطیہ یا تمنائی، ماضی شرطیہ یا تمنائی یعنی ایسی ماضی جس میں کسی کی شرط لگائی گئی ہو یا کوئی آرزو ظاہر کی گئی ہو۔ زاہد آتا تو، زاہد آتا تو میں اس کی عزت کرتا، زاہد آتا تو میں اس کی عزت کرتا، زاہد آتا تو مجھے خوشی حاصل ہوتی۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک شرط اور تمنا ہے اس میں، تو یہ ماضی شرطیہ یا ماضی تمنائی۔ ماضی بعید
یعنی جس میں ایسی ماضی جس میں کام تو ہوا گزرے ہوئے زمانے میں لیکن بہت پہلے ہو گیا تھا، جیسے زاہد آیا تھا، زاہد آیا تھا یعنی آیا تھا بہت دن پہلے، یہاں پر آیا تھا۔ اور ماضی استمراری، اس کو ماضی ناتمام یعنی ایسا کام ماضی میں جو ابھی تک چل رہا ہے، بہت ابھی تک وہ کیا ہے، ماضی کا کام جو ہے ابھی تک چل رہا ہے، جیسے زاہد آ رہا تھا، آ رہا تھا، تو یہ ایسا کام ہے جس میں آپ انگلش میں آئی این جی لگتا ہے، کیا لگتا ہے، آئی این جی، آئی این جی لگتا ہے، جیسے اس میں ماضی بعید میں واز لگتا ہے اور ور لگتا ہے، تو یہ جو ہے یہ ماضی استمراری اور ماضی ناتمام کہیں گے۔ اور ماضی شکیہ یا احتمالی، ماضی شکیہ یا ماضی احتمالی اس کو کہیں گے جس میں کیا ہے، شک ہو، کسی کے بارے میں ہم پوچھے تو کہ آیا ہوگا، زاہد آیا ہوگا، تو جس میں شک اور احتمال ہو تو اسے کہیں گے ماضی شکیہ۔ جیسے ہم کوئی گزرے ہوئے زمانے میں ایسا کام ہوتا ہے شاید وہ ہو گیا ہوگا، تو اب اس میں ایک شک ہو گیا بھی ہوگا نہیں بھی ہو گیا ہوگا، تو دونوں چیز کا ہو تو اس کو شک ہو جس میں شاید کا لفظ استعمال ہو تو وہ کیا ہو جائے گا، ماضی شکیہ یا ماضی احتمال ہو جائے گا۔ اب ہر ایک کو میں نے سمجھا دیا ہے، اب صرف پڑھ لیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ماضی مطلق، ماضی مطلق وہ فعل ہے جس میں زمانہ گزشتہ پایا جائے اور اس میں زمانے کی قریب بعید کی قید نہ ہو، کوئی قید نہ ہو اسے ماضی۔ جیسے اشرف نے روٹی کھائی، اسی نے چھٹی لی، محمود دوڑا، اوپر کے فقروں میں کھائی، لی، دوڑا فعل ماضی ہے۔ ان سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کام زمانہ ماضی میں ہوا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ چاہیے کہ زمانے کو گزرے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی ہے یا زیادہ، اسے ماضی مطلق کہتے ہیں۔ چاہے اسے گزرے ہوئے زمانے میں تھوڑی دیر لگی ہو یا زیادہ لگی ہو، اس میں کوئی مطلب نہیں ہے، صرف اتنا پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام گزشتہ زمانے میں ہوا ہے، یہ ابھی ہوا ہے یا بعد میں، اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے، تو وہ ماضی مطلق ہوگا، جیسے کہ مثالوں میں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ماضی قریب، بس آپ سمجھ رہے، قریب مانے نزدیک، ایسا زمانہ جو کچھ ہی دیر پہلے وہ کام ہوا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں کچھ ہی دیر پہلے ہوا ہو۔ جیسے رشید نے خط لکھا ہے، یعنی کچھ دیر پہلے ابھی لکھا ہے۔ قریشی نے مار کھائی ہے، تو دیکھو ان جملوں میں لکھا ہے اور کھائی ہے کہ فعلوں میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رشید نے ابھی خط لکھا ہے اور قریشی نے بھی ابھی مار کھائی ہے، یعنی ان فعلوں میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے جسے ماضی قریب کہتے ہیں۔ ماضی بعید، ماضی بعید وہ فعل ہے جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ بعید کے معنی ہی ہے دور کے، بعید کے معنی کیا ہے، دور کے، تو ایسا زمانہ جس میں دور کے زمانے کا پتہ چل رہا ہو تو وہ ماضی بعید ہوگا۔ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں مثالوں کے طور پر، ہم نے چور دیکھا تھا، یعنی بہت پہلے، میں برسا تھا، یعنی کچھ بہت دیر پہلے برسا تھا، بجلی گری تھی، ابھی نہیں، بہت دیر پہلے، بہت کب گری تھی پتہ ہی نہیں، یا کہتے ہیں یہاں کافی دن پہلے یہاں بجلی گری تھی، تو یعنی دور کے زمانے کو بتائے اسے ماضی بعید کہتے ہیں۔ تو ان سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس میں گزرا ہوا زمانہ بعید بتایا جائے اسے ماضی بعید کہتے ہیں۔ اب ماضی استمراری یا ماضی ناتمام، یعنی ایسی ماضی جس میں کام ابھی تک چل رہا ہو، گزرا ہوا زمانہ بتائے اور ابھی تک چل رہا ہو، اسے ماضی استمراری یا ماضی ناتمام کہتے ہیں، جس میں انگلش میں کیا لگتا، آئی این جی لگتا ہے، اس کو کیا کہیں گے، ماضی استمراری یا ماضی ناتمام۔ اسے ماضی ناتمام بھی کہا جاتا ہے، یعنی ماضی استمراری کا دوسرا نام ماضی ناتمام بھی ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ یہ وہ ماضی ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کام کا جاری رہنا سمجھا جاتا ہے، یعنی کام ختم نہیں ہوا ہوتا۔ مثلا وہ گانا گا رہا تھا، رانی پھول توڑ رہی تھی، اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں رہا تھا، رہی تھی، رہی تھی وغیرہ آتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ ماضی استمراری اور ماضی ناتمام کی پہچان یہ ہے کہ اس میں آخر میں جو ہے وہ رہا تھا، رہی تھی یا رہے تھے یا رہی تھی، یہ کیا اس کے آخر میں آئے گا۔ پہچان کو یاد رکھنا اور پھر پہچان کو دیکھتے ہی سمجھ جانا کہ یہ ماضی استمراری یا ماضی ناتمام ہے۔ ماضی احتمالی یا ماضی شکیہ، اسے ماضی شکیہ بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام کیا ہے، ماضی شکیہ، اس کا دوسرا نام کیا ہے، ماضی شکیہ ہے اس کا نام، ماضی احتمالی کا۔
یہ وہ ماضی ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کا احتمال یعنی شک پایا جائے۔ ماضی مطلق پر ہوگا بڑھانے سے ماضی احتمالی بن جاتا ہے۔ ماضی مطلق پر ہوگا بڑھانے سے کیا ہو جائے گا؟ ماضی احتمالی اور شکیہ ہو جائے گی۔ جیسے کریم نے چڑیا دیکھی، یہ تو ہوا گا ماضی مطلق دیکھی۔ اب یوں کہ کریم نے چڑیا دیکھی ہوگی، تو اب اس میں شک ہوگا، دیکھی بھی ہوگی نہیں بھی دیکھی ہوگی، تو دونوں چیزوں کا شک۔ تو ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو بھی نہیں بھی ہو سکتا اس آدمی سے، ایسا اگر شک اور احتمال ہے تو پھر ایسا کنفیوز ہے تو سمجھو کہ وہ ماضی احتمالی یا ماضی شکیہ ہے۔ اور اس کی پہچان یہ ہے کہ ماضی مطلق کے بعد ہوگا ہوگی کا لفظ بڑا ہوا ہوگا، تو سمجھ لو کہ وہ جو ہے ماضی احتمالی یا ماضی شکیہ ہے۔ اوپر کی مثالوں میں شیکسپیئر کا آنا اور منشی کا خط لکھنا شک کے ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ جس فعل ماضی میں کام کا ہونا شک کے ساتھ سمجھا جائے اسے شکیہ یا احتمالی کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ شکیہ یا احتمالی کہتے ہیں۔ جیسے منشی کا خط لکھنا اور اسی طرح کریم کا چڑیا کا دیکھنا، یہ شک کے ساتھ، کریم نے چڑیا دیکھی ہوگی، منشی نے خط لکھا ہوگا، شیکسپیئر آیا ہوگا، یہ سب کیا ہے؟ احتمال کے ساتھ اور شک کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ ماضی احتمالی کہلائے گا۔ اب ماضی تمنائی یا ماضی شرطیہ۔ ماضی تمنائی یا ماضی شرطیہ یہ وہ ماضی ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کام کرنے کی تمنا، شرط یا آرزو پائی جاتی ہے۔ یا کیا؟ آرزو یعنی وہی تمنا پائی جاتی ہے۔ یہ مادہ کے بعد یعنی مصدر کے بعد، مادہ کے بعد تا بڑھانے سے بنتی ہے۔ آتا، جاتا، کھاتا، روتا، پڑھتا وغیرہ آخر میں ہوتے ہیں۔ جیسے اگر وہ آتا تو میں خوش آمدید کہتا، اگر تم جاتے تو وہ مان جاتا وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ ماضی تمنائی یا ماضی شرطیہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے تمنا اور آرزو پائی جا رہی ہے، تمنا، آرزو اور شرط پائی جا رہی ہے۔ جیسے اگر وہ آتا تو میں خوش آمدید کہتا، تو یہ کیا ہو گئی؟ شرط ہو گئی۔ اگر وہ آتا یعنی گزشتہ زمانے میں اگر وہ آتا تو میں خوش آمدید کہتا، اگر تم جاتے تو وہ مان جاتا، تو ایک شرط پائی گئی ایسی جو گزرے ہوئے زمانے میں کام ہوا اور اس میں کیا پائی گئی؟ شرط۔ تو ماضی تمنائی یا ماضی شرطیہ ہو گئی یہ تو ماضی شرطیہ۔ اور اگر اس میں تمنا پائی جائے کاش کہ وہ اس وقت نہ جاتا، اس وقت وہاں نہ جاتا، کاش کہ وہ اس وقت وہاں نہ جاتا، اگر احمد نے سیب خریدا ہوتا تو کاش وہ اس وقت وہاں نہ جاتا، تو یہاں پر کیا ہے؟ تمنا ہے کہ وہ نہیں جانا چاہیے تھا اس کو، وہ چلا گیا لیکن وہ وہاں نہ جاتا، یہ میری تمنا تھی لیکن اس تمنا میری پوری نہیں ہوئی۔ تو اب یہ کیا ہے؟ ماضی تمنائی ہے۔ تو ایسی جس میں شرط اور تمنا، آرزو پائی جائے، ایسے اگر کوئی کام گزشتہ زمانے میں ہوا ہو تو اسے ہم ماضی تمنائی یا ماضی شرطیہ کہیں گے۔ ایسے فعل جو شرط یا آرزو کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے اگر احمد صاحب دیتا تو میں کھاتا وغیرہ، یہ شرطی صورت تھی۔ یہ کیا شرطی صورت تھی؟ یعنی اگر احمد صاحب دیتا تو میں کھاتا، یہ تو شرط والی صورت ہو گئی۔ آرزو کے موقع پر یوں کہا کرتے ہیں کاش احمد صاحب خریدتا، کاش احمد صاحب خریدا ہوتا، اس لیے اسے ماضی تمنائی بھی کہتے ہیں۔ ماضی مطلق کے آگے ہوتا تو بڑھاتے ہیں، آیا سے آتا، آیا ہوتا، یا علامت نہ گرا کر تا تو بڑھاتے ہیں، جیسے آنا سے آتا تو وغیرہ، آنا سے آتا تو بڑھاتے ہیں۔ تو اب یہ آپ ماضی مطلق کے آگے کیا بڑھاتے ہیں؟ اس کے تاتو بڑھاتے ہیں۔ کیا؟ اس کے آگے ہوتا تو، اس کے آگے ہوتا تو بڑھاتے ہیں، یا پھر ہو نہیں صرف تاتو بڑھا دیتے ہیں، جیسے آتا تو،
اگر وہ آتا تو میں اس کی عزت کرتا، اگر وہ کھاتا تو میں خوش ہوتا۔ اس طریقے سے ہوتا تو یا تا تو بڑھانے سے ماضی شرطیہ یا ماضی تمنائی بن جاتی ہے۔ اب بتا رہے ہیں زمانے کے لحاظ سے فعل کی وہی قسمی بتا رہی ہے، ماضی کو بتا دیا 6 کے 6 اس کی اقسام، اب حال کو بیان کریں گے۔ فعل حال وہ فعل جو موجودہ زمانے میں کیا جا رہا ہو، یعنی فی الحال ورتمان میں کیا ہے وہ کام کیا جا رہا ہو، جیسے محمود لکھتا ہے، لڑکیاں کھیل رہی ہیں، تم گاتے ہو۔ اس کی پہچان یہ کہ فعل کے ساتھ تا، تی، تے یا رہا، رہی، رہے آتا، جیسا کہ فعل حال کی مثالوں سے واضح ہے۔ دیکھو لکھتا ہے، لڑکیاں کھیل رہی ہے، تم گاتے ہو، تو کیا ہے تا، تے یا رہا، رہی، رہے، یہ اس کے آخر میں آئے گا، یہی اس فعل حال کی کیا ہے پہچان ہے۔ فعل حال کی بھی کتنی قسمی ہے؟ فعل حال کی بھی 6 قسمی ہے۔ وہی فعل حال کی کتنی قسمی ہے؟ 6۔ حال مطلق، حال ناتمام، حال شکیہ، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ حال مطلق میں آپ سمجھ گئے، کیونکہ حال ناتمام میں بھی سمجھتے ہیں، حال میں نہیں، ناتمام جو وہی استمراری جس کو کہتے ہیں، استمراری، جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہو استمراری۔ حال شکیہ جسے احتمالی بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں حال نہیں لگایا، یہاں فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں، یہ 6 قسمی جو ہے یہ فعل حال کی ہے۔ حال مطلق یعنی ایسا حال جس میں کسی چیز کی کوئی شرط نہیں ہے، یعنی شک کی یا استمرار کی کوئی اس میں کوئی شرط نہیں ہے، تو وہ کیا ہے حال مطلق۔ زاہد آتا ہے، بس زاہد آتا ہے، یعنی ورتمان میں ہوا ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اس میں کنٹینیوز وہ کام چالو ہے، نہیں، بس زید آتا ہے، تو یہ حال مطلق ہوا۔ حال ناتمام ایسا حال جو اب چل رہا ہے، یعنی ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، جیسے ING لگتا ہے انگلش میں، یعنی ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ حال شکیہ یعنی ایسا ابھی کام چل رہا ہے جس میں بھی کیا ہے شک ہے، جس میں بھی شک ہے، اس کو کہیں گے حال شکیہ۔ فعل مضارع جس میں وہی ہے فعل مضارع پیچھے بتا چکا، جس میں حال اور استقبال دونوں کے معنی پائے جائے، اور جو جملے میں حال کا پایا جاتا ہے وہ فعل مضارع ہوتا ہے، اور جس میں مستقبل کا کہا جاتا ہے اس کو فعل مستقبل کہتے ہیں۔ فعل امر جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، فعل نہیں جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، اسے فعل نہیں کہیں گے۔ اب حال مطلق جس جملے میں کوئی کام موجود وقت میں ہوتا معلوم ہو، حال مطلق کہلاتا ہے۔ عابد نماز پڑھتا ہے، لڑکی کتاب پڑھتی ہے، سردی پڑتی ہے، ان جملوں میں کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی اور قید نہیں ہے، نہ کوئی شک ہے، نہ شرط، نہ قریب، نہ بعید۔ علامت مصدر نہ ہٹا کر تا ہے لگاتے ہیں، جیسے پڑھنا سے پڑھتا ہے، لکھنا سے لکھتا ہے، دوڑنے سے دوڑتا ہے، اور رونا سے روتا ہے، چلنا سے چلتا ہے، یہ ہو گیا حال مطلق۔ حال ناتمام وہ فعل جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کام موجودہ زمانے میں جاری ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، جیسے فاطمہ کھانا پکا رہی ہے، ایسے نہیں پکاتی ہے، نہیں پکا رہی ہے، یعنی ابھی تک اس کا کام روٹیوں بنانے کا کام چالو ہے۔ میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، یعنی ابھی تک میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، تو ابھی تک وہ کام چالو ہے۔ کچھ لڑکے گلی میں کھیل رہے ہیں، جودھ پور میں بہت گرمی پڑ رہی ہے، علامت مصدر نہ ہٹا کر رہا بڑھانے سے حال ناتمام بنتا ہے۔ حال مطلق تا بڑھانے سے حال ناتمام، حال استمراری اس کا نام ہے، اس میں رہا، رہی، رہے، یہ بڑھانے سے کیا بن جاتا ہے حال ناتمام، حال استمراری بن جاتا ہے۔ فعل مضارع جس فعل میں حال اور استقبال دونوں معنی پائے جائے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ مثلا وہ چراغ روشن کرے تو میں جاؤں، تو روشن کرے یہ حال ہے۔ وہ کھانا کھائیں تو ہمیں خوشی حاصل ہو، کھائیں کیا ہے فعل حال ہے۔ دیکھو اوپر کے جملوں میں کرے، جاؤں، کھائیں حال حاصل ہو،
بس ایسے افعال کے حال اور استقبال دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، ایسے افعال جن میں حال اور مستقبل دونوں پائے جائیں اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ یہ میں سمجھا چکا ہوں پیچھے، اب وقت ضائع کرنے کا کوئی نہیں چاہیے۔ اب ایک اور بتا رہے فعل مضارع میں، چاہیے بڑھانے سے بھی فعل مضارع، چاہیے بڑھانے سے کیا بن جاتا ہے؟ یہ بھی فعل مضارع، چاہیے بھی فعل مضارع میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمیں مریض کی عادت کرنی چاہیے، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، تو یہ چاہیے آ گیا تو یہ بھی فعل مضارع ہوگا۔ دعا یا تمنا کے لیے، کسی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں یا ہم کیا کرتے ہیں، اس کے لیے اچھی چیز کی آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی فعل مضارع کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تجھے برکت دے، خدا تمہارا بھلا کرے۔ اب اس میں دیکھو، آپ کو میں نے بتایا کہ فعل مضارع جو ہے یہ فعل مضارع میں حال اور استقبال دونوں کی معنی پائی جاتی ہے۔ آپ اس میں اللہ تجھے برکت دے، خدا تمہارا بھلا کرے، تو اب یہ اس میں استقبال کی معنی پائی جا رہی ہے، کیونکہ برکت دے یعنی آئندہ دے، بھلا کرے یعنی آئندہ کرے، اللہ تمہیں نیک اولاد سے نوازے۔ تو ابھی تو نہیں، کوئی بھی کسی کو اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اولاد سے نوازے تو ایسا نہیں کہ فوراً ہی ہوتی، نہیں، بعد میں چل کر ملتی۔ تو اسی طریقے سے اس میں استقبال کی معنی پائی جا رہی ہے۔ حال کے معنی اللہ تجھے برکت دے، تو اللہ تجھے، یہ جو ہے یہ مطلب اس کے، یعنی وہ یہ کہتا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تجھے برکت دے، تو اب اس میں کیا ہے، حال کے معنی پائی جا رہی ہے۔ خدا تمہارا، اب یہاں پر حال کے معنی پائی جا رہی ہے۔ اللہ تمہیں، یہ بھی یہاں پر بھی حال کے معنی پائی جا رہی ہے، اور آگے استقبال کے معنی پائی جا رہی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بعض مرتبہ فعل مضارع کا استعمال اجازت کے لیے ہوتا ہے، کسی سے ہم اجازت چاہتے ہیں تو اس اجازت کے لیے، جیسے بچہ جو ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے، وہ کلاس میں آنے سے پہلے اپنے ٹیچر سے اجازت لیتا ہے کہ کیا سر میں آ سکتا ہوں، تو یہ جو ہے یہ بھی فعل مضارع میں استعمال ہوتا ہے اجازت کے لیے۔ جیسے آپ کہیں تو میں حاضر ہو جاؤں، بس آپ کا حکم ہو تو آپ کہیں، تو یہ حال ہو گیا، آپ کہیں تو میں حاضر ہو جاؤں، آپ حکم دیں تو میں عرض کروں۔ تو بچہ آتا ہے، آپ کہیں تو میں اندر آ جاؤں، سر میں آ سکتا ہوں، یعنی آپ کہیں تو میں کلاس میں داخل ہو جاؤں، انٹر ہو جاؤں۔ حال شکیہ وہ فعل ہے جس سے زمانہ حال کی کسی فعل کام میں شک پایا جائے، جیسے کام ہو رہا ہوگا، حامد پہنچ گیا ہوگا، شادی ہو گئی ہوگی، لوگ سوتے ہوں گے، لوگ سوچتے ہوں گے۔ علامت مصدر نہ ہٹا کر ہو یا ہوا ہوگا یا رہا ہوگا یا صرف ہوگا بڑھاتے ہیں تو اس سے کیا بن جاتا ہے، حال شکیہ بن جاتا ہے۔ کام ہو رہا ہوگا، شاید اس طرح کہتے ہیں نا ہم، تو یہ جو ہے یعنی ایسا کام ہے جو ہو رہا ہے ابھی، لیکن اس میں شک ہے، ہوگا بھی نہیں بھی ہوگا، تو اسے کیا کہتے ہیں، حال شکیہ کہتے ہیں۔ فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، مثلا اسے خط لکھو، بینچ پر بیٹھو، اپنی کتاب کھولو، اپنا سبق یاد کرو، اوپر کے فقروں میں لکھو، بیٹھو، کھولو اور کرو۔ ایسے فعل ہے جن کے ذریعے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا، ایسے فعل جن کے ذریعے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے فعل امر کہلاتے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھا چکا ہوں اور آپ کے سمجھ میں بھی آ رہا ہے، اس میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ فعل نہیں وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، مثلا نئی کتاب خراب نہ کرو، کسی کو گالی مت دے، جانوروں کو مت ستاؤ۔ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ نہیں جو ہے وہ اس میں کسی کام کے نہ کرنے سے اس کو کیا ہے، حکم دیا جاتا ہے، نہ کوئی کام کرنے سے اسے روکا جاتا ہے۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام وہی واپس ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی کی 6 قسموں کو بیان کر دیا، حال کی 6 قسموں کو بیان کر دیا، اب آیا ہے مستقبل۔ اب کیا ہے، مستقبل۔ تو فعل مستقبل آئندہ زمانے، آنے والے زمانے کو کہا جائے گا فعل مستقبل۔ ایسا کام جو آئندہ زمانے میں، آنے والے وقت میں ہوگا اسے فعل مستقبل کہیں گے۔ مثلا ہم جائیں گے، ٹرین آئے گی، تم کامیاب ہوگے۔ اور فعل مستقبل کی جو ہے وہ کتنی قسمی ہے، 2 قسمی ہے۔ اب کہتے ہیں وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا آئندہ یعنی آنے والے زمانے میں سمجھا جائے، مثلا لڑکے سیر کو جائیں گے، ہم موسم گرمی میں گلمرگ روانہ ہوں گے۔ اوپر کی مثالوں میں جائیں گے، آئیں گے، روانہ ہوں گے میں زمانہ آئندہ پایا جاتا ہے۔ جن فعلوں میں آنے والا زمانہ، آنے والا وقت پایا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، فعل مستقبل، فیوچر، اور اس کو ہم بھوشیہ کال کہتے ہیں۔ یہ تو آپ سمجھ گئے ہیں، اب مثالوں سے سمجھتے ہیں۔
فعل مستقبل کی دو قسمیں ہیں، فعل مستقبل مطلق زائد گھر جائے گا، اور مستقبل مدامی وہی، اس کو استمراری ہی سمجھو، لیکن اس کا نام استمراری نہیں ہوگا، مدامی ہی ہوگا، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کیا کہہ رہا ہوں، استمراری کہہ رہا ہوں، یعنی ایسا کام جو آئندہ زمانے میں کنٹینیوز ہوگا، آئندہ زمانے میں کیا ہوگا، کنٹینیوز اور برابر چلتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا، اسے مستقبل مدامی کہیں گے۔ مستقبل مطلق سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کام آنے والے وقت میں ہوگا، بس اتنا، اس میں کوئی قید نہیں ہے، بس اتنا ظاہر ہوگا کہ یہ کام جو ہے یہ آئندہ وقت میں ہوگا۔ ہم بازار جائیں گے، جاوید کھانا کھائے گا، کل سامان خریدیں گے، بچے شور مچائیں گے۔ اب ان جملوں سے صرف اتنا معلوم ہو رہا ہے کہ کام آنے والے وقت میں ہوگا، اب اتنا ہی معلوم ہو رہا ہے تو اس کو فعل مستقبل کہیں گے اور مطلق کہیں گے، فعل مستقبل مطلق کہیں گے۔ مستقبل مدامی کس کو کہیں گے؟ تو مستقبل مدامی وہ فعل ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ کام آنے والے وقت میں جاری رہے گا، جیسے بارش ہوتی رہے گی، بچے کھیلتے رہیں گے، وہ پڑھتا رہے گا۔ اس میں ایسا چل رہا ہے کہ آئندہ وقت میں کام ہوگا، اور ہوگا ایسا بھی نہیں کہ بس ہو کے ختم ہو جائے گا، وہ ایسا کام ہوگا جو لمبے وقت تک کام وہ کیا ہوگا، وہ چلتا ہی رہے گا۔ ایسا اگر کسی فعل مستقبل میں پتہ چلے تو اس فعل کو فعل مستقبل مدامی کہیں گے، اس کو فعل مستقبل مدامی کہیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہے، تو اس کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب